بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. حدیث شریف میں ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب رائی کا دانہ کیا، ہمارے پاس تو شاپروں کے شاپر بھرے ہوئے ہیں، کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ اپنے ساتھ ظلم اور زیادتی ہم خود کر رہے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، پیارے نبی علیہ السلام کا پیارا ارشاد ہے، جو اللہ کے لیے جھک جائے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے جھک جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے سر بلندی عطا فرمائے گا. اور جو آکڑ اختیار کرے گا، جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سامنے کھڑا ہوگا، بات نہیں مانے گا، نافرمانی آکڑ، شریعت کی نہ ماننا آکڑ، اور سنت کو نہ اپنانا آکڑ، اور استاد کی نہ ماننا آکڑ، والدین کی نہ ماننا آکڑ، شوہر کی نہ ماننا آکڑ، اور دین کی کسی بات کا انکار کفر ہے، اور دین کی کسی بات پر عمل نہ کرنا آکڑ. انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے جی. اور دوسرے لفظ میں کہ مختال کو یعنی ہاتھ پاؤں سے تکبر کرنے والے کو پسند. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، ہاتھ پاؤں سے تکبر کرنے والا، اکڑ اکڑ کے چلنے والا، ہنو خاں بننے کی کوشش کرتا ہے. آج جی سے چل، اللہ تعالیٰ نے تجھے جس چیز سے بنایا اس کو یاد رکھ کے چل. اے انسان اکڑتا کیوں ہے؟ کس چیز نے تجھے اکڑ میں ڈال دیا؟ توبہ استغفار کرنی چاہیے. ہمیشہ اپنے جسم کو ساتھ جوڑتے ہوئے اپنے بازو مزدور کی طرح چلنا چاہیے. اور فخورا، زبان سے فخر، میں ایسا، میرا ادارہ ایسا، میرا کام ایسا، میری چیزیں ایسی. ساری دنیا اس وقت سوشل میڈیا پہ اپنے اپنے اداروں کے تعارف میں مر رہی ہے. کیا ضرورت ہے اپنے تعارف کرانے کی؟ کوئی تو ایسا شخص ڈھونڈ کے لاؤ جو گمنامی چاہتا ہو، کوئی تو ایسا بندہ ہونا چاہیے جو میڈیا سے ہٹ کے چلنا چاہتا ہو. جو آج سے 10 سال پہلے میڈیا کو حرام قرار دیتے تھے وہ آج میڈیا پہ بیٹھے ہیں. تو انجام بھی ان کا دیکھ لینا، پھر مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ کیسا ہوگا. یاد رکھنا، ہمیشہ گمنامی کو پسند کرو، ہمیشہ عاجزی کو پسند کرو، ہمیشہ عاجزی کو اپنانا بھی ہے. صرف منہ سے پسند نہیں کرنا، صرف دل سے پسند نہیں کرنا، اپنانا بھی ہے. اگر کوئی مرتبہ چاہیے مٹ جا، اے انسان تو مٹ جا. مٹنا کیا ہے؟ رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے سجدہ کرنا بھی مٹنا ہے. رب تعالیٰ کی باتوں کو ماننا بھی مٹنا ہے. رب تعالیٰ جل شانہ کے پیارے نبی کی سنتوں کو ماننا بھی مٹنا ہے. اور اپنے آپ کو مٹنے کو بھول جانا بھی مٹنا ہے. دین کو مضبوطی سے تھامنا بھی مٹنا ہے. اور دین پر عمل کرنا بھی مٹنا ہے. اخلاق اچھے اپنانا بھی مٹنا ہے. کسی کے ساتھ نہ لڑنا، جھگڑے ختم کرنا، یہ بھی مٹنا ہے. غلطی ہو جائے فوراً ماننا، یہ بھی مٹنا ہے. اور اپنے نام کو ہمیشہ نمایاں نہ ہونے دینا، یہ بھی مٹنا ہے. اور سوشل میڈیا سے بچنا، یہ بھی مٹنا ہے. یاد رکھیے مٹنے کی بہت ساری تصریحات ہیں، تفصیلات ہیں، مگر ہم لوگ مٹنا جانتے ہی نہیں. ہم لوگ اکڑنا جانتے ہیں، ہم لوگ بدلہ لینا جانتے ہیں، ہم لوگ ایک کی 10 سنانا جانتے ہیں. ہم لوگ جب تک دوسرے کی برین واش نہ کریں تب تک سکون سے بیٹھ نہیں سکتے. ہم لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے ہیں، عالم کل سمجھ بیٹھے ہیں، سارے جہانوں کا جی عالم سمجھ بیٹھے ہیں. نا 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 نا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا جنت میں داخلہ نہیں ہے. جتنے مرضی اعمال لے کے بیٹھا ہے، جتنے مرضی تہجدیں، نوافل، ذکر اذکار، تسبیحات، جتنی بھی دولت لے کر بیٹھا ہے، مگر دل کی باڈی میں، جسم کی باڈی میں اگر ذرہ برابر بھی تکبر نکل آیا، جنت سے داخلہ ہٹا دیا جائے گا، روک دیا جائے گا. اس کی مثال ہمارے اکابر دیتے ہیں. کیا سلائی مشین کے سارے پرزے ٹھیک ہوں اور ایک جہاں سے دھاگا ڈالتے ہیں وہ جگہ سے دھاگا ٹوٹ جائے، کپڑا سلنے سے رک جائے گا؟ نہیں رک جائے گا. آواز نہیں آ رہی؟ رک جائے گا. تو سارے پرزے کیا ہیں مشین کے؟ جاپانی بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، نئی مشین ہے. تو یاد رکھو، تو یہ مٹنا کیا ہے؟
یاد رکھو مٹنا یہ بات ماننا مٹنا ہے. عرض کر رہا تھا تو سلائی مشین سارے پرزے نئے ہیں, جہاں سے دھاگا ڈالتے ہیں وہ جگہ سے دھاگا ٹوٹ گیا, کپڑا سلنے سے رک گیا. اب آپ لوگ پتہ نہیں کتنے پہاڑ نیکیاں لے کے جائیں گے, ٹھیک, لیکن خدا نہ خواستہ باڈی میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر وہاں دنیا کی جاپانی مشینیں نہیں ہوں گی الٹرا ساؤنڈ کی, وہ جنت کی اخروی آٹومیٹک مشینیں ہوں گی. وہاں سے پتہ چل جائے گا اس کی باڈی میں کبر ہے یا نہیں, اس کے اندر تکبر ہے یا نہیں. تو یہ تکبر انسان کو جنت میں جانے سے روک دے گا. پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ جناب کس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا, ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا, وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا, وہ بھی کبھی نہ کبھی جنت میں چلا جائے گا. وہ بھی بات ہے. اور پھر جب یہ حدیث صحابہ کرام کے سامنے آئی کہ جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا, تو اس وقت صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو اچھے کپڑے پسند کرتے ہیں, اچھی جوتیاں پسند کرتے ہیں, برانڈ کی کپڑے جوتیاں پسند کرتے ہیں, تو یہ کیا ہوا پھر ہم سب کچھ چھوڑ دیں؟ آپ علیہ السلام فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے. یعنی کہ حق حلال کے پیسوں سے جو بندہ جیسی بھی چیز پہنے مگر دل میں تکبر نہیں ہونا چاہیے. تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے لوگوں کو گھٹیا سمجھنا, تکبر یہ ہے حق کو ٹھکرا دینا, تکبر یہ ہے حق جانتے ہوئے بھی حق کو نہ ماننا. ایک ہے نہ ماننا وہ تو کفر ہے, ایک ہے جانتے ہوئے عمل میں نہ لانا, یہ جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. اس لیے جب ہم زندہ بھی رہ رہے ہیں, عمل بھی کر رہے ہیں, علم بھی حاصل کر رہے ہیں اور مسلمان کہلاتے ہیں, تو پھر ہم جنت میں جانے کے ٹکٹوں کو اپنے ہاتھ سے کیوں جلا رہے ہیں؟ جو دخول اولی کے ساتھ جو اول وہلے میں جنت میں جانے کے ذرائع ہیں, تکبر نہ ہو, تواضع مکمل ہو, عاجزی مکمل ہو, بات کو مکمل ماننا ہو, یہ ہے عاجزی. بات کو اشارے سمجھ کر ماننا عاجزی ہے. اللہ کی بات, اللہ کے نبی کی بات, صحابہ کرام کی بات, انبیاء کرام کی بات اور قرآن کی بات, حدیث کی بات, بڑوں کی بات, والدین کی بات, اساتذہ کی بات, شوہر کی بات ماننا عین عاجزی ہے, نہ ماننا تکبر ہے. ہم نے اپنے کابر سے, زندہ کابر سے, بھائی زندہ, آج کل تو ویلیو ہے کس کی؟ مرنے والے کی. مرنے کے بعد قدر شروع, وہ ایسے تھے, وہ ایسے تھے, وہ ایسے تھے, جیسے بھی تھے تم کیسے ہو, وہ تو ایمان کے ساتھ چلے گئے, اپنی فکر کرو. تو ہمارے پاکستانی بھائیوں کو مرنے کے بعد قدر شروع ہوتی ہے, تو پہلے سے قدر کر لو. تو کیا بتا رہا تھا جی؟ زندہ بزرگوں کی قدر کر لیں, زندہ لوگوں کی قدر کر لیں, یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. اور اگر ہم بعد میں قدر کریں گے تو کیا قدر ہوگی؟ یاد رکھیے ابھی ہم زندہ ہیں, زندہ لوگوں کے. ہاں میں یہ بتانے لگا تھا کہ میں نے اپنے مشائخ سے, اکابر سے یہ سنا, دیکھا اپنے عمل سے, اپنے والد صاحب سے, اپنے شیخ سے, مشائخ سے. میرے بہت سارے مشائخ گزرے, ایک کے بعد دوسرا, ظاہر ہے ایک فوت ہو جائے تو پھر دوسرے سے اصلاحی تعلق قائم کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح الحمدللہ کئی مشائخ سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق ہوئی. سب کا خلاصہ یہی دیکھا, کیا کہ بھائی یہ کر لو. یہ دیکھا کہ جتنے بڑے بڑے ان کے مریدین بیٹھے, بھلے پیٹ بھرا ہوا, بھائی کھا لو, وہ تھوڑا سا اور کھا لیتے تھے. کیوں؟ بات ماننی ہے. یہ نہیں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, یہ نہیں کہ میری یہ ڈش میری پسند کی نہیں ہے, یہ نہیں کہ میں نہیں کھاتا, میں نہیں پیتا. وہاں مٹنا کیا ہے؟ وہاں مٹنا یہ ہے کہ جو بڑا کہہ رہا ہے اس کی مان لو, آنکھیں بند کر کے مانو, آنکھیں کھول کے نہیں. تم تو اینک لگا کے دیکھ رہے ہو. ارے بھائی آنکھیں بند کر کے ماننا یہ ہے مٹنا. آنکھیں کھول کھول کے تحقیقات کر کے مانا تو کیا مانا؟ جان لیجیے اچھے طریقے سے. ماننا کیا ہے, مٹنا کیا ہے؟ یاد رکھنا ماننا یہی ہے. اگلے کو حق سمجھا, اگلے کو اعتبار دے دیا, اگلے کو بڑا مان لیا, کسی کو استاد سمجھا, کسی کو شیخ بنا لیا, یا ماں باپ ہیں بڑے, جب وہ بڑے ہیں مانا یہ بڑے ہیں, تو پھر کیوں سوچ کر مانتے ہو؟ کیوں سوچتے ہیں؟ سوچنے کی کون سی بات ہے؟ ماننا تو ہی مٹنا ہے. جو نہیں مانے گا وہ تو مٹتا نہیں. یاد رکھنا لوگ سمجھتے ہیں کہ تکبر شاید کوئی اور چیز ہے, یہی تکبر ہے. نہ ماننا ہی تکبر ہے, حق کو ٹھکرانا ہی تکبر ہے. چاہے وہ گناہ کے درجے کا ہو, چھوٹے گناہ کے درجے کا ہو, بڑے گناہ کے درجے کا ہو, جنت سے رکاوٹ کا ہو ذریعہ یا نہ ہو, یہ علیحدہ سے باتیں. لیکن
نہ ماننا ایک جہنم کی طرف لے جانے والی بات ہے. آج ہم چھوٹی سی بات مستحب والی نہیں مانیں گے, کل کو سنت والی نہیں مانیں گے, پرسوں واجب والی نہیں مانیں گے, اور ترسوں فرض والی نہیں مانیں گے, اور اس کے بعد حلال و حرام کی پہچان چھوڑ دیں گے. اس کے بعد نہ باپ باپ کو دیکھیں گے, نہ مشائخ کو دیکھیں گے, نہ استاد کو دیکھیں گے, نہ قرآن کو دیکھیں, نہ حدیث کو دیکھیں. بھائی ماننا سیکھ لیں. جب تک مان کر نہیں چلیں گے زندگی فضول ہے, بیکار ہے اور متکبرانہ ہے. کوئی زندگی کا فائدہ نہیں, کوئی زندگی میں نور نہیں, کوئی زندگی میں برکت نہیں, کوئی زندگی میں خیر نہیں. خیر والی زندگی صرف اور صرف ماننے میں ہے. کبھی بھی اونچا جا کے کامیاب نہیں ہوتا, اونچا وہی جاتا ہے جو نیچے کو جاتا ہے. ہمارے پیارے رب تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے درجہ خلت سے بھی آگے اور محبت کا درجہ ڈھونڈا اور تیار فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہتے ہیں, اگر ہمارے پیارے کو حبیب اللہ کہتے ہیں. یاد رکھیے, ہر خلیل حبیب نہیں ہوتا, مگر ہر حبیب حبیب بھی ہوتا ہے, خلیل بھی ہوا کرتا ہے. آواز نہیں آ رہی تمہاری؟ بات یہ ہے کہ ہمیں نے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے محبت کرنی ہے. صرف خلت کے درجے میں نہیں جانا, محبت کے درجے میں جانا ہے. آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے, اور وہ تبھی ہوگا جس کا انہوں نے آرڈر کیا ہے اس کی بات ماننی ہوگی. استاد کا آرڈر ہے, ماں باپ کا آرڈر ہے, شوہر کا آرڈر ہے, ماننا ہوگا. چاہے دل کے اندر کتنی ہی نہ چاہتے ہوں, دل کے اندر کتنی ہی مکروہات جنم لیں, مگر ہم نے اپنے آپ کو مار کے ماننا ہے. اور زندگی ماننے کا نام ہے. آج ادھر بیٹھنے کا جو موقع ملا ماننے کی صورت میں ملا. اگر میں بھی اپنے بڑوں کی نہ مانتا تو میں یہاں بیٹھ کے بات نہ کر سکتا. یاد رکھیے, بڑے بڑے میرے ساتھ ساتھی پڑھنے والے, کوئی ٹریکٹر چلا رہا ہے, کوئی زمینداری کر رہا ہے, کوئی ربرہ کر رہا ہے, مانا کہ یہ بری بات نہیں, لیکن علم دولت کے ساتھ, علمی دولت کے ساتھ. وہ صرف ٹریکٹر کے لیے 8 سال پڑے تھے, صرف زمین چلانے کے لیے, مطلب ہل چلانے کے لیے وہ کیا تھا, علم دین حاصل کیا تھا. بھائیو دوستو, اور میرے وہ ساتھی جن کو میں جانتا ہوں اور ان کی استعداد بھی اتنی اچھی نہیں تھی, اور وہ کمزور تھے, نالائق تھے, مگر ادب کی وجہ سے اور احترام کی وجہ سے اور بات ماننے کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ استاد الحدیث بنا کر بٹھا دیا ہے. یہ بات ماننے سے ملتی ہے, نہ ماننے سے نہیں ملتی. یاد رکھیے چپ کر کے درجہ چھوڑ کے بھاگ جانا, استاد کی اجازت کے بغیر درجہ ہی چھوڑ دینا, یہ ماننا نہیں ہے. یہ نہ ماننے والوں میں آتے ہیں, یہ نافرمانوں میں آتے ہیں. نافرمانوں کا حال سورہ نوح کا دوسرا رکوع سن لیا ہوگا آج آپ نے. تو یاد رکھو, یہ کوئی عذر نہیں کہ گاڑی لیٹ ہو گئی, یہ کوئی عذر نہیں کہ مجھے یہ کام ہو گیا, میری گاڑی پنچر ہو. کتنی چھٹیاں کس لیے دی تھی؟ مان کے چلو, جو وقت دیا حاضری کا کیوں نہیں پہنچے, یہ ماننا ہے, یہ سروس ہے, یہ اپنی ٹیوننگ ہے, یہ اپنے آپ کو سمجھانا ہے. کون سی بات مانتے ہو, کس کی بات مانتے ہو؟ جب ایک ادارے کے محتمم کی بات نہیں مانو گے تو کس کی مانو گے؟ وہ تمہارا استاد بھی ہے, تمہارا خیر خواہ بھی ہے, ساری ضرورتیں صلاحیتیں لگا کے پوری کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, پھر بھی بات نہ مانو. کیا فائدہ تمہارا پڑھنے کا؟ کیا سیکھ رہے ہو تم یہاں پہ؟ یاد رکھو, ہمیشہ یاد رکھو, کوئی بھی استاد ہو جس سے ایک بات بھی دین کی سیکھی ہو وہ استاد ہے, چاہے وہ دنیا کی ہو, چاہے وہ دین کی ہو, چاہے وہ بچپن میں ہو, چاہے قاعدہ پڑھانے والا استاد ہو. سب استاد ہیں, سب اساتذہ کی مان کر چلنا ضروری ہے. جی ہاں, آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, نہیں مانتے. ذرا سی بات کہو آگے سے 10 سناتے ہیں. تم ہوتے کون ہو سنانے والے؟ آگے سے سنائیں گے. اگر اس وقت نہیں بول سکیں گے نا تو تھوڑی دیر ٹھہر کے سنائیں گے. اگر پھر بھی نہیں سنا سکیں گے نا, کسی اور کے ذریعے سے سنائیں گے. کسی اور کے ذریعے سے نہیں سنائیں گے نا تو جب موقع ملے گا بدلہ لیں گے. تو بھائیو دوستو, یہ بدلہ لینے کے وقت ہیں. اپنے آپ کو سنوار لیں. جو وقت گزر رہا ہے اس کو منانے میں, رب تعالیٰ کو منانے میں گزار دیں. اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ مولا میری بس ہو گئی, میری بس ہو گئی, اب میں تیری مان کے چلوں گا. پہلے میں نے اپنی مانی, اب میں تیری مانوں گا, اور تیرا جو حکم ہوگا وہ مانوں گا. اے پروردگار, آپ نے قرآن میں حکم دیا میرے نبی کی بات مانو, اطیع اللہ و اطیع الرسول. قرآن میں کہا کہ میرے نبی کی بات مانو. میرے نبی نے فرمایا کہ
کہ صحابہ کرام کی بات مانو، اور صحابہ کرام نے فرمایا بڑوں کی بات مانو، ائمہ مجتہدین کی بات مانو. ہم حنفی ہیں، ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مان کے چلنا ہے. واتبع سبیل من اناب الی، اپنے آپ میں نہ رہنا، اپنے اندر سے نکل کر بڑوں کی مان کر چلنے میں خیر ہے. جو بندہ بڑوں کی مانتا ہے وہ کبھی پھسل نہیں سکتا، جو بڑوں کی مانتا ہے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا. جو بڑوں کی مانتا ہے شیطان کے لیے بڑی قوت چاہیے ہوتی ہے، بڑا قافلہ چاہیے ہوتا ہے اس کو ہرانے کے لیے. اب وہ اگر اللہ والوں کی مان کر چلتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان لوگوں پہ کبھی خوف نہیں ہوتا. اور وہ لوگ کوئی اتنے بڑے بڑے مجاہدوں والے بھی نہیں ہوتے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہی جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، بات کو مان کے چلتے ہیں. ماننا سیکھ لو، ایک ہی گر ہے. تمام انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے. مسجد میں ہوں، باوضو ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں سارے نبیوں کا مشترکہ مشن اپنے آپ کو مٹانا ہے. سارے نبیوں کا مشترکہ مشن ایک ہی جدوجہد تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اپنے آپ کو مٹانا ہے. اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح کی حکومت نہیں دی گئی، ان کے لیے مناسب تھی، مگر ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے لیے اس کی چوائس نہیں کی گئی کہ تم ساری دنیا کے امیر بن جاؤ، یہ ساری دنیا کے تم بادشاہ بن جاؤ. نہیں، اللہ تعالیٰ نے عبودیت کا راستہ اختیار کرنے کو کہا. جی سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ نہیں فرمایا آپ علیہ السلام کا نام نہیں لیا جی، بعبدہ. اب تو سارے ہیں، عبدیت والا جو اصل عبدیت والا شخص ہے اس کو ہم نے اسرا کرایا، اس کو ہم نے معراج کرائی، اس کو ہم نے آسمان کی سیر کرائی. معلوم ہوا بلندیوں کا تقاضا ہے عبدیت 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 اور خالی عبدیت. اس لیے اگر ہمارے اندر عبدیت نہیں آئی، نماز پڑھی عبدیت نہ آئی، سنت پر عمل کیا عبدیت نہ آئی، سنت پڑھی سنی عبدیت نہ آئی، اسباق پڑھے سنے پڑھائے عبدیت نہ آئی، بیان سنے سنائے کیے عبدیت نہ آئی، اور پہلی صف میں نمازیں پڑھی عبدیت نہ آئی، تو کیا فائدہ؟ سارے نبیوں کا مشترکہ سبق ہے عاجزی عاجزی عاجزی. مٹ جاؤ، مٹنے کو بھی مٹا دو، اپنے آپ کو مٹا دو. یہ حکم میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، پوری امت کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس بات کو صحیح طور پر سنجیدگی کے ساتھ لے کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں سب کو دین کی صحیح سمجھ اس پر عمل نصیب فرما دے. یا اللہ معاشرے کے اندر جو کبر اور تکبر پھیلا ہوا ہے ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو زبان سے بھی عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، دل سے بھی عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کا احترام اور اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما، طلباء کرام دینی طلباء کرام علماء کرام کی عزت اور اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رشتہ داروں میں خصوصاً جو ہمارے بڑے بہن بھائی یا والدین اساتذہ شیخ شوہر جتنے بھی لوگ ہیں یا اللہ سب کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں سب کو اپنا اپنا مقام دینے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم دنیا اور آخرت میں ذلتوں رسوائیوں عذابوں آزمائشوں تکلیفوں دردوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی جائز حاجتیں ضرورتیں مرادیں پوری فرما. اس امت میں جو لوگ زندہ ہیں مولا سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، سب کو عاجزی والی زندگی نصیب فرما، اخلاص والی زندگی نصیب فرما، سنتوں والی زندگی نصیب فرما، تلاوت اور درود شریف اور دعاؤں والی زندگی نصیب فرما، تہجد اور اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما، اخلاق اور اخلاص اور صدقہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر پورا پورا عمل نصیب فرما. یا اللہ ہماری موت کے وقت ہمارا ایمان ہمیں نصیب ہو. اے اللہ ہمیں ہر وقت بے ایمان ہونے سے بچا لے، ہر وقت گمراہ ہونے سے بچا لے، ایک لمحہ بھی ایمان ہم سے ہٹنے سے بچا لے، ہر لمحے ہمارے ایمان جان مال عزت کی حفاظت فرما. مولا کریم ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، معاف فرما. آج تک ہم نے جو عاجزی اختیار نہیں کی اس کی توبہ کرتے ہیں، جو تکبر ہوئے ان سے معافی مانگتے ہیں. مولا ہمارے غرور اور تکبر
اور اے اللہ مختال اور فخور جتنی بھی شاخیں ہیں وہ سب تکبر کی شاخ، اکڑ سے چلنا مختال یہ بھی تکبر کی شاخ، زبان سے تکبر اور یہ بھی یا اللہ فخور اس کو کہتے ہیں، یہ بھی تکبر کی شاخ، غرور اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کبر دوسروں کو حقیر سمجھنا، ان سب شاخوں سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ مولا ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کی دنیا بدل دے، ہم سب کا دل بدل دے، ہم سب کو اپنی طرف لگا دے، ہم سب کو عاجزی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنت کے مطابق بر وقت عبادت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سجدہ شکر ہمیں زمین پر ماتھا لگا کے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازیں اے اللہ نوافل سنتیں سب کے سب سجدہ زمین پر کرنے والی نصیب فرما، کرسی پر بیٹھ کر معذوری اور مجبوری والی اے اللہ زندگی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جائز حاجتوں ضرورتوں مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ آمین ثم آمین صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا